24 صفحات پر مشتمل ان کے خلاف بڑے بڑے دارالفتہ سے فتوے آ چکے ہیں. ہاں، اور جس پر بعض فتوے میں ان پر گمراہیت پہ فتویٰ لگا ہے، بعض میں کفر کا فتویٰ لگا ہے. اور وہ 24 صفحات پر جو فتاوے ہیں وہ بھی اگر آپ چاہیں گے تو مل جائیں گے. وہ مفتی مناف صاحب کے پاس بھی غالباً ہوں گے فتاوا، اور میں نے ان کو مجھے یاد پڑ رہا کہ فراہم کر دیا ہے. اور اس کے بعد 40واں ایک جگہ اڑیسہ میں ہے. اس وقت ابو میاں کی یہ تحریک چل رہی ہے کہ جہاں جاتے ہیں اپنے پیسہ سے جلسہ کرواتے ہیں، اور ان کے پاس ہندوؤں کا، وہابیوں کا، دیوبندیوں کا، سنیوں کا، رافضیوں کا، قادیانیوں کا، ہر فرقے کا پیسہ ہے. اور وہ باقاعدہ اپنی کتابوں میں لکھ چکے ہیں وہ لوگ اس بات کو کہ جو ہے سب سے ملنا جلنا جائز ہے، سب سے ملنا جلنا جائز ہے. اور بس دل میں جو ہے تو کوئی برا ہے تو اس کو نفرت دل میں رکھو، بظاہر سب سے ملے جلو. وہ کتاب بھی میرے پاس موجود ہے. خیر، تو یہ ایک لا مذہب فرقہ بن گیا ہے کوشمبی میں. تعجب ہے کہ آپ لوگوں کو ابھی تک پتہ نہیں. 40واں میں وہاں پر اڑیسہ میں ایک فرقہ پہلے سے چھوٹا سا ہے جس کا نام ہے نسیمی فرقہ. نسیم نام کا ایک پیر تھا جو پیری مریدی دعا تعویذ میں بہت مشہور تھا، اور وہ شخص نماز نہیں پڑھتا. لوگوں نے اس سے کہا کہ آپ نماز نہیں پڑھتے تو اس پر اعتراض ہوتا ہے. تو اس نے معاذ اللہ نماز کی توہین کرتے ہوئے کہا کہ میں بیٹ بلا نہیں کہتا. نماز کو کھیل تماشا کہا، بیٹ بلا. تو یہ ایسی چیز ہے کہ اگر آپ دارالعلوم دیوبند سوال بھیجیں گے تو وہاں سے بھی یہی فتویٰ آئے گا کہ ایسا شخص کافر ہو گیا، کیونکہ نماز کی بے ادبی کرنے والے کو سب کافر مانتے ہیں، اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں. تو اس پر تمام علماء اہل سنت نے کفر کا فتویٰ لگایا، لیکن اس کے مریدین نہیں مانے. اور وہ بہت سارے علماء کی معاذ اللہ گستاخی بھی کی، گالیاں دی، مارا بھی، اور آج تک اڑے ہوئے ہیں اپنے کفر پر. تو وہ ایک فرقہ بن گیا نسیمی فرقہ. تو یہ ابو میاں وہاں پہنچے اور نسیم چونکہ مر چکا ہے تو اس نے ان کی نئی نسل کو مرید کیا، اور مرید کر کے وہ نسیمی فرقہ جو تھا اپنے فرقے میں اس کو ملا لیا، اور ملا کر اپنی ایک طاقت بنا کر اور سنیوں پر حملہ شروع کر دیا. اعلیٰ حضرت کی برائی، مسلک اعلیٰ حضرت کی برائی، اس کی برائی، اس کی برائی، یہ سب تو بڑا خلفشار ہو گیا. وہاں اپنا مسجد میں امام رکھا اور وہ چھپا ہوا تھا، اور بعد میں جب وہ کھلا تو علماء وہاں کے حرکت میں آئے اور اس کے امام نے مناظرے کا چیلنج کیا اور کہا نسیمیوں کے پاس علماء نہیں تھے اس لیے تم لوگوں نے دبا لیا ہے، ہمارے پاس اتنے علماء ہیں کہ تمہاری دھرتی ہو جائے. آپ سوچئے کہ اگر یہ سنی ہوتے تو سنی کو مناظرے کا چیلنج کرتے. آپ بتائیے کہ سنی ہے یا نہیں؟ بولو، آپ سنی ہے نا؟ میں بھی سنی ہوں، تو ہم سے اور آپ سے مناظرہ ہو سکتا ہے؟ بس سنی کا سنی سے مناظرہ ہوتا ہے. تو اگر یہ سنی ہوتے تو سنی کو مناظرے کا چیلنج کرتے. مناظرے کا چیلنج کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سنی. ہاں، تو خیر، مناظرے کا چیلنج سنیوں نے قبول کر لیا، اور اس کے بعد وہاں پر مناظرے کی تاریخ ادھر سے مفتی اختر صاحب علیمی کی لی گئی، میری لی گئی. ہم دونوں آدمی پہنچ گئے، اور وہاں پر چونکہ 85% نسیمی ہیں اور باقی جو ان کی نئی اولاد ہے ان کو یہ مرید کر لیا ابو میاں نے، تو وہاں پر اس لیے اپنے علماء کو بھیجا مناظرے کے لیے. ادھر مناظرے کا چیلنج کیا جاتا تو نہیں آتا. وہاں کیوں پہنچا؟ وہاں یہ سیٹنگ کیا کہ جو علماء آ رہے ہیں ان کی پیٹائی کر دو، تاکہ کبھی بھی یہ سامنے آنے کی ہمت نہ کرے. تو اب داستان تو بہت لمبی چوڑی ہے. ہم لوگوں کے ساتھ جو ظلم و جبر ہوا ہے کہ وہاں پر مناظرہ ہو رہا تھا اور نسیمی کھڑے ہو کر ہم لوگوں کو گالیاں دے رہے تھے، ہم لوگ بول نہیں سکتے. کہتے تھے کہ ان دونوں کو مارنا ہے ان کی ماں کی، ان دونوں کو مارنا ہے ان کی بہن کی.
اس طرح کی گالیاں دیتے اور ہم لوگ جب بولتے تو شور شرابہ کرتے، ہم لوگوں کو بولنے نہیں دیتے تھے، اور وہ کفر اور گمراہیت بکتا تھا ان کا مناظر، تب بھی اس پر نعرہ لگاتے تھے اور زندہ باد بولتے تھے۔ یہ حالات تھے، ایسے حالات میں ہم نے مناظرہ وہاں کیا، اور اس کے بعد صاحب مناظرہ جب ہو گیا تو ادھر 2:30 بجے تک مناظرہ ہوا، اور ادھر 1 ہی بجے سے یہ واٹس ایپ پہ ڈال رہے ہیں کہ ہم مناظرہ جیت گئے۔ اب آپ سوچیے جھوٹ کی کوئی حد ہوتی ہے، ان لوگوں نے تو دیوبندیوں کے بھی نام کان کاٹ لیا۔ جیسے جھریا میں ادھر مناظرہ ہو رہا تھا، ادھر الہ آباد میں پوسٹر لگ رہا ہے کہ ہم جیت گئے، سیم وہی روش ہے کہ نہیں؟ اور جب مناظرہ ہو گیا تو مفتی اختر صاحب سے میں نے کہا کہ حضرت اب چلا جائے، تو مفتی صاحب نے میرے کان میں کہا کہ حضرت اسٹیج پہ بیٹھے رہیے، معلوم یہ ہوا ہے کہ یہ ابو میاں کے مریدین اور نسیمی دونوں مل کر ہزاروں کی تعداد میں ہم لوگوں کی گاڑی کو گھیرے ہوئے ہیں کہ یہ دونوں جب گاڑی پہ بیٹھے ہیں تو ان پہ حملہ کر دیا جائے، ان دونوں کو مار کے گرا دیا جائے۔ یہ سیٹنگ ہے اور حالات بہت بگڑ چکے ہیں، اور یہ لوگ مناظرہ کرنے نہیں آئے، ہم لوگوں کو مارنے آئے۔ مناظرہ آپ خود سن لیجیے، ہم لوگوں کے صبر و ضبط کا اندازہ لگائیے اور لوگوں کے ظلم کا کہ کیسے مجمع کو بھڑکا رہا ہے۔ 10 منٹ کا ٹائم مقرر کیا گیا کہ 10 منٹ آپ بولیں تو بیچ میں آپ نہیں بولیں گے، 10 منٹ آپ بولیں گے تو بیچ میں آپ، اس کے باوجود جب ہم لوگ بولتے تو بیچ میں بول دیتے۔ مقصد کیا تھا کہ اصول کے خلاف جب بولیں گے تو ان کو غصہ آئے گا، یا ہم کو کچھ بول دیں گے تو مجمع چڑھ کے اسٹیج پر، چونکہ 85% مجمع ہمارا ہے، اور یہ باتیں ہم لوگوں کو سنیوں نے نہیں بتایا تھا، اور بلا کر ہم لوگوں کو جیسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے اور دشمنوں کے حوالے کر دیا، خود گھر میں بیٹھے رہے۔ تعجب یہ ہے کہ جو مولوی ہماری تاریخ لینے آیا، جب مناظرہ ہو رہا تھا تو وہ اپنے گھر میں بیٹھا تھا، وہ اپنے گھر میں بیٹھا تھا۔ یہ کربلا اور کوفہ کی طرح ماحول تھا، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ ہم لوگ جو ہے تو ذلت سے بچ گئے، اور الحمدللہ مناظرے میں ہر بات ہم لوگوں کی سربلند ہے۔ ہم لوگوں نے ان کا کفر ثابت کر دیا اور ان کی گمراہیت ثابت کر دیا، اور وہ 6 بار ہم لوگوں نے مطالبہ کیا، اور وہ اپنی بولی ہوئی بات کو ثابت نہیں کر سکا۔ جسے یقین نہ ہو نیٹ سے مناظرہ کو نکال کے اور دیکھ لے، سبحان اللہ، سبحان ویڈیو کے ساتھ ہے، ویڈیو کے ساتھ مناظرہ ریکارڈ ہوا ہے، آپ جو ہے تو نکال 6 بار مطالبہ ہوا۔ ہمارے پاس ہم لے لیجیے گا، ارے بہت لمبا ہے، بتا دیجیے نا اپنا نکال، یوٹیوب پہ بڑا لمبا ہے، یوٹیوب پہ لے لیں، ہم سے ایک لوگ لے لیں، پھر ان سے کھڑا ہو کے بتا دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، حضرت مولانا مشاہد رضا امیٹھی۔ یہ دیکھیے، مناظرہ میرے بچے کے موبائل میں بھی محفوظ ہے، اگر آپ لینا چاہیں تو اس سے بھی لے سکتے ہیں، اور یہ نیٹ پر جو ہے، بھائی میں نیٹ ورک نہیں جانتا ہوں، جو بات ہے صاحب، میں موبائل میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ جب موبائل آئے تو ہرا والا بٹن دبا دینا چاہیے، اور جب کاٹنا ہو تو لال والا دبا دینا چاہیے۔ اس سے زیادہ کی نہ مجھے فرصت ہے اور نہ میرے پاس اتنا خرچ کرنے کے لیے دماغ ہے، اتنا مسئلے مسائل کام مصروفیت ہے کہ وہ سب یہ اپنا بچہ ہے، کرتا ہے، جانتا ہے سب کچھ، اس کی ماشاءاللہ انگریزی بھی اچھی ہے، تو یہ موبائل میں اس کے مناظرہ محفوظ ہے، اسے آپ لے سکتے ہیں، اور یہ جو ہے تو سائٹ بتا رہا ہے، آپ نیٹ سے نکالنا چاہیں تو نیٹ سے بھی نکال سکتے ہیں۔ یوٹیوب پہ آپ لوگ جو ہے مناظرہ بٹوین ابو میاں اینڈ سننے بریلوی سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گا، یوٹیوب پہ مناظرہ بٹوین ابو میاں اینڈ سننے بریلوی، اور باقی ہم ان کو دے دے رہے ہیں، ان سے آپ لوگ حاصل کر سکتے ہیں۔ اب سنیے، جب چونکہ سوال آ گیا ہے تو وہی کم سے کم مختصر، باقی تو مناظرہ ہی ہے۔ دیکھیے مناظرہ 5.5 گھنٹہ اور 5 باتیں کاٹ 24 صفحات پر مشتمل ان کے خلاف بڑے بڑے دارالفتہ سے فتوے آ چکے ہیں۔ ہاں،
اور جس پر بعض فتوے میں ان پر گمراہیت پہ فتویٰ لگا ہے، بعض میں کفر کا فتویٰ لگا ہے، اور وہ 24 صفحات پر جو فتاوے ہیں وہ بھی اگر آپ چاہیں گے تو مل جائیں گے. وہ مفتی مناف صاحب کے پاس بھی غالباً ہوں گے فتاویٰ، اور میں نے ان کو مجھے یاد پڑ رہا کہ فراہم کر دیا ہے. اور اس کے بعد 40واں ایک جگہ اڑیسہ میں ہے. اس وقت ابو میاں کی یہ تحریک چل رہی ہے کہ جہاں جاتے ہیں اپنے پیسہ سے جلسہ کرواتے ہیں، اور ان کے پاس ہندوؤں کا، وہابیوں کا، دیوبندیوں کا، سنیوں کا، رافضیوں کا، قادیانیوں کا، ہر فرقے کا پیسہ ہے. اور وہ باقاعدہ اپنی کتابوں میں لکھ چکے ہیں وہ لوگ اس بات کو کہ جو ہے سب سے ملنا جلنا جائز ہے، سب سے ملنا جلنا جائز ہے. اور بس دل میں جو ہے تو کوئی برا ہے تو اس کو نفرت دل میں رکھو، بظاہر سب سے ملے جلو. وہ کتاب بھی میرے پاس موجود ہے. خیر، تو یہ ایک لا مذہب فرقہ بن گیا ہے کوشمبی میں. تعجب ہے کہ آپ لوگوں کو ابھی تک پتہ نہیں. 40واں میں وہاں پر اڑیسہ میں ایک فرقہ پہلے سے چھوٹا سا ہے جس کا نام ہے نسیمی فرقہ. نسیم نام کا ایک پیر تھا جو پیری مریدی دعا تعویذ میں بہت مشہور تھا، اور وہ شخص نماز نہیں پڑھتا. لوگوں نے اس سے کہا کہ آپ نماز نہیں پڑھتے تو اس پر اعتراض ہوتا ہے. تو اس نے معاذ اللہ نماز کی توہین کرتے ہوئے کہا کہ میں بیت بلہ نہیں کہتا ہوں. نماز کو کھیل تماشا کہا، بیت بلہ. تو یہ ایسی چیز ہے کہ اگر آپ دارالعلوم دیوبند سوال بھیجیں گے تو وہاں سے بھی یہی فتویٰ آئے گا کہ ایسا شخص کافر ہو گیا، کیونکہ نماز کی بے ادبی کرنے والے کو سب کافر مانتے ہیں، اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں. تو اس پر تمام علماء اہل سنت نے کفر کا فتویٰ لگایا، لیکن اس کے مریدین نہیں مانے، اور وہ بہت سارے علماء کی معاذ اللہ گستاخی بھی کی، گالیاں دی، مارا بھی، اور آج تک اڑے ہوئے ہیں اپنے کفر پر. تو وہ ایک فرقہ بن گیا نسیمی فرقہ. تو یہ ابو میاں وہاں پہنچے، اور نسیم چونکہ مر چکا ہے تو اس لیے ان کی نئی نسل کو مرید کیا، اور مرید کر کے وہ نسیمی فرقہ جو تھا اپنے فرقے میں اس کو ملا لیا، اور ملا کر اپنی ایک طاقت بنا کر اور سنیوں پر حملہ شروع کر دیا. اعلیٰ حضرت کی برائی، مسلک اعلیٰ حضرت کی برائی، اس کی برائی، اس کی برائی، یہ سب تو بڑا خلفشار ہو گیا. وہاں اپنا مسجد میں امام رکھا، اور وہ چھپا ہوا تھا، اور بعد میں جب وہ کھلا تو علماء وہاں کے حرکت میں آئے، اور اس کے امام نے مناظرے کا چیلنج کیا اور کہا نسیمیوں کے پاس علماء نہیں تھے اس لیے تم لوگوں نے دبا لیا ہے، ہمارے پاس اتنے علماء ہیں کہ تمہاری ترجیح ہو جائے. آپ سوچئے کہ اگر یہ سنی ہوتے تو سنی کو مناظرے کا چیلنج کرتے. آپ بتائیے کہ سنی ہے یا نہیں؟ بولو، آپ سنی ہے نا؟ میں بھی سنی ہوں، تو ہم سے اور آپ سے مناظرہ ہو سکتا ہے؟ بس سنی کا سنی سے مناظرہ ہوتا ہے. تو اگر یہ سنی ہوتے تو سنی کو مناظرے کا چیلنج کرتے. مناظرے کا چیلنج کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سنی. ہاں، تو خیر، مناظرے کا چیلنج سنیوں نے قبول کر لیا، اور اس کے بعد وہاں پر مناظرے کی تاریخ ادھر سے مفتی